درود پاک ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے. آج جمعے کا دن ہے. جمعے والے دن پڑھنے کے الگ احادیث مبارکہ ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ فضائل ہیں. اس کی کوشش کریں آج کم از کم 1000 بار درود پاک ضرور پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا. والذین جاہدوا فینا، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے جاہدوا کوشش کی، فینا ہماری راہ میں، لنہدینہم ضرور ہم انہیں، سبلنا اپنے راستے، ضرور ہم انہیں دکھا دیں گے اپنے راستے. لنہدینہم ہم ضرور ان کو دکھا دیں گے، سبلنا اپنے راستے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ. یہاں تک سورہ عنکبوت کا اختتام ہوا. اس کے بعد سورہ روم شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الف لام میم حروف مقطعات میں سے. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. غلبت مغلوب ہو گئے روم والے، رومی. فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، وہم من بعد اور وہ اپنی مغلوبی شکست کے بعد، من بعد غلبہم سیغلبون اپنی مغلوبی یعنی شکست کے بعد، سیغلبون قریب غالب آ جائیں. ترجمہ کنز العرفان. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ. اس آیت کے معنی بہت وسیع ہیں، اس لیے مفسرین نے مختلف انداز میں اسے تعبیر کیا ہے. یہاں 4 اقوال بیان کیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی معنی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں عمل کی راہ دکھا دیں گے. حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو سنت کو قائم کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کے راستے دکھا دیں گے. یہ آیت کریمہ شریعت اور طریقت کی جامع ہے. یعنی جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی، جو طلب علم میں کوشش کریں گے کوشاں ہوں گے انہیں عمل کی، جو اتباع سنت میں کوشش کریں گے انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے. حق تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے تمام مخلوق کے سانس ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، کہ دنیا میں نیک لوگوں کی اللہ مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے، اور آخرت میں انہیں مغفرت اور ثواب سے سرفراز فرماتا ہے. تو نیک بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم نیک ثابت کرنے کے لیے جی رہے ہیں، نیک بننے کی کوشش کم کرتے ہیں. ہاں نیک ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ برا نہ کہیں، لوگ سمجھے نیک ہے، تو اس کے لیے کوشش جاری رہتی ہے. ہماری باتیں بھی، ہماری تقریریں بھی، ہمارے عمل بھی، بس نیک کسی طرح لوگ مان لیں ہمیں نیک، ہم نیک ثابت کر لیں اپنے آپ کو. تو نیک ثابت نہیں کرنا ہوتا، نیک بننا ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں. ہم دنیا کی نظر میں اچھے بننے کی ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن جس رب کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے باطن پر ہے، جو ہماری چیز ویسے ہی جانتا ہے، اللہ کرے ہم اس کی نظر میں نیک بن جائیں.
اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں 6 رکوع ہیں، 60 آیتیں ہیں۔ روم عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی، عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے، جس کا کیپٹل تھا قسطنطنیہ، دارالحکومت۔ اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے، اور اس مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا ایک غیبی خبر سے کی گئی ہے کہ روم ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف بحرف پوری ہوئی۔ رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل دیے گئے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا کا بیان کیا گیا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ کفار کے ایمان لانے سے اعراض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ سورہ روم کی اپنے سے ماقبل سورت عنکبوت کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا الف لام میم سے کی گئی اور ان حروف کے بعد تنزیل، کتاب اور قرآن میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ سورہ قلم کے علاوہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی دیگر صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد تنزیل، کتاب یا قرآن میں سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کے آخر میں جہاد کا ذکر ہے اور سورہ روم کی ابتدا میں رومیوں کے اللہ کی مدد سے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ غلبت، مغلوب ہو گئے۔ ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی اور چونکہ ایران کے رہنے والے مجوسی تھے اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، جبکہ رومی اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، تو روم کے بادشاہ کیسر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی فوجیوں پر غالب آ گیا اور انہیں شکست دے دی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو ان پر بہت گراں گزرا، جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہوئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور ہم بھی امی ہیں اور فارس والے بھی امی، ہمارے بھائی یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے، اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سالوں میں پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، اور یہ غیبی خبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے اور قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کی روشن دلیل ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے، خدا کی قسم رومی ضرور فارس والوں پر غلبہ پائیں گے۔ ابی بن خلف کافر یہ سن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر اس کے اور آپ کے درمیان 100 اونٹوں کی شرط لگے کہ اگر 9 سال میں رومی فارس والوں پر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی بن خلف حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دے گا۔ جب یہ شرط لگی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی،
اس وقت تک یہ جائز تھا، منع نہیں تھا۔ 7 سال کے بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہوئی اور صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آ گئے۔ رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ اس وقت تک وہ خود مر چکا تھا شرط لگانے والا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دے، وہ سارا مال صدقہ کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حربی کفار کے ساتھ عقود فاسدہ وغیرہ یہ جائز ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا شرط لگانے والا واقعہ ان کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ اس مسئلے کی کچھ تفصیل ہے، اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ علماء کرام سے اس مسئلے کی تفصیل معلوم کیے بغیر از خود اس پر عمل نہ کرے۔ یعنی جو حربی کفار ہیں ان سے یہ جائز ہے اس طرح کا معاملہ کرنا، لیکن اس کی آگے تفصیل ہے، وہ اگر ایسا معاملہ کرنا بھی ہو کفار کے ساتھ شرط وغیرہ کا، تو پہلے پوچھ لینا چاہیے علماء سے کہ یہ معاملہ ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔